اعتزاز حسن صاحب، ایک کویشچن ہے جو میں کئی دنوں سے پوچھ رہی ہوں. پارلیمان کے دونوں ہاؤسز نامکمل ہیں، اس کے باوجود آئینی ترمیم وہ بھی 2/3 کے ساتھ، اور ایک پورا سٹرکچر جسے آپ نے کہا چینج کرنے کی، ایک بڑی اہم معاملات کے اوپر ترمیم لانے کی کوشش کی گئی. لیگلی از دس اوکے؟ آبویسلی اس کے اندر ہوگی پروویژن، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں، 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ تو کہتا ہے نا. وہ تو اگر ٹوٹل ممبرشپ کی 2/3 آپ کے ساتھ نہ ہو، اور 2/3 از آف 436 کا 2/3 آپ کو چاہیے. 432 تھا پہلے، اب 36 ہو گیا فاٹا کی مرجر کے بعد. تو اگر یہ آپ کو اس لیے 224 چاہیے جی، بیکاز 11 سینیٹرز مسنگ، اینڈ دین اس میں بھی ریزرو سیٹس نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کو اب دے دی گئی ہیں، وہ ریزرو سیٹس بھی مسنگ ہیں نیشنل اسمبلی میں. سو اٹس ناٹ اے فل ہاؤس. ہاں، اٹس ناٹ اے فل ہاؤس، اور یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. پر مقصد تو ان کا خیال تھا کہ وہ سیٹیں مل جائیں گی. جو سیٹیں آئی تھنک دے ور ڈپینڈنٹ اپان دیٹ. وہ ججز نے بھی محسوس کیا کہ یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے فلانٹ کرنا شروع کر دیا. خواجہ آصف نے، رانا ثناء اللہ نے، عطا اللہ تارڑ نے، دیز 3 پیپل آئی تھنک سینک دی گورنمنٹس wish and desire to end the race, win the race. لیکن ان کے بیانات ہی ایسے آئے، اور جس نے بڑا یونائٹ کر دیا اپوزیشن کو، اور جس نے میرا خیال ہے مولانا کے لیے بھی مشکل کر دیا گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کو. تو یہ کہ کل گورنمنٹ ترمیم پیش کر دیتی ترمیم، اور نمبرز ان کے پاس پورے نہیں تھے. خواجہ آصف نے خود کہا کہ نمبرز پورے نہیں تھے. سو ایک گورنمنٹ جس کے نمبرز نہیں ہیں پورے 2/3، اگر آبویسلی پیش کر دیتے پھر تو بہت ہی زیادہ بحران میں آ جاتے. اس وقت بھی یہ تاثر تو نظر آ گیا ہے کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے یا 2/3 نہیں ہے. ڈز اٹ افیکٹ ان کی پوزیشن؟ ہیوملیشن ہوتی ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے کسی سیانے نے، کسی عقل مند سیاستدان نے ان میں سے ان کو روکا ہے. ورنہ دیز ینگسٹرز، عطا اللہ تارڑ وغیرہ، عطا اللہ تارڑ نے تو یاد ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ریفرنس فائل کر کے ڈسکوالیفائی کرا رہے ہیں، ڈی رجسٹر کرا رہے ہیں پی ٹی آئی کو. اور کل سے تو وہ یہ جو ہے زیادہ اوور ایمبیشس، اوور ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ سے نہیں کنٹرول ہوئے. گورنمنٹ بڑی خوش ہوتی تھی ان کے بیانات پہ، پر اس سے ایک تو اپوزیشن ذرا پیچھے ہٹ گئی. دوسرا لگتا ہے کہ شریف خاندان کا جو خاص کر طریقہ ہے نا، دے ور پرومسڈ دا نمبرز بائی somebody who holds the prime minister's hand. 10 بندوں کو تو MNAs کو تو انہوں نے لیا، اٹھایا پہلے فرام پارلیمنٹ، لیکن وہ 6 یا 7 کے کتنے 8 ان میں سے ان ریمانڈ پروسیڈنگز میں ان کو سہولت مل گئی عدالتوں سے. اور سو وہ والا کا ججمنٹ بھی ابھی آنا ہے. نواز شریف صاحب کی پوزیشن کیا بنی اس تمام معاملے کے بعد؟ کل وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا پھر چلے گئے. نواز شریف آئی تھنک فیلز موسٹ امبیرسڈ، کیونکہ اب یہ پتہ لگ گیا کہ نواز شریف ہمسیلف ان دی بیٹل ڈریس کی ناٹ گیٹ یو اپروپریٹ میجورٹی. ان کی مت تھی ایک بڑی، نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو آپ دیکھیں سیاست بدل جائے گی. وہ نہیں ہوا. ہی واز ڈس ہارٹیڈ وین ہی وینٹ بیک ٹو جاتی عمرہ. آئی تھنک ہی وینٹ بیک دیئر لاسٹ نائٹ. پر یہ جو ہے
یہ دیکھیں نا ایک اور چیز تضاد، جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی، کہ عدالت ہماری سپریمیسی میں مداخلت کر رہی ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ. اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا اس وقت خیال نہیں ان کو آتا جب 10 ان کے ایم این اے فرام دی باولز آف دی پارلیمنٹ بلڈنگ نکالے جاتے ہیں بائی ماسکڈ مین ان پلین کلوتھز، اور اٹھا کے ان کو اغوا کر کے لے جاتے. اس وقت اس کے خلاف کچھ نہیں کیا اسپیکر صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اندر پرسن ہو شوڈ ریزائن. بالکل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو ریزائن کر دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ اعجاز احسن صاحب فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. دوسری جانب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ہی رکھنا مقصد ہے. اڈیالہ جیل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے، لیٹس ہیو اے لک. آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں. نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے. حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا. ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. عوام کو اپنے حقوق، عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میں ججز، عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ موجودہ چیف جسٹس کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لاہور میں 21 تاریخ کو پرامن جلسہ اور تاریخی احتجاج کریں گے. آئی گیس اب تمام کی تمام جو نگاہیں ہیں وہ اس طرف ہی جمی ہوئی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی یہ جلسہ کر سکے گی، کیونکہ حکومت کی طرف سے کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا، اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم یہ جلسہ کریں گے. پارلیمان کے دونوں ہاؤسز نامکمل ہیں، اس کے باوجود آئینی ترمیم وہ بھی 2/3 کے ساتھ، اور ایک پورا سٹرکچر جسے آپ نے کہا چینج کرنے کی، ایک بڑی اہم معاملات کے اوپر ترمیم لانے کی کوشش کی گئی. لیگلی از دس اوکے؟ آبویسلی اس کے اندر ہوگی پروویژن، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں، 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ تو کہتا ہے نا. وہ تو اگر ٹوٹل ممبرشپ کی 2/3 آپ کے ساتھ نہ ہو، اور 2/3 از آف 436 کا 2/3 آپ کو چاہیے. 432 تھا پہلے، اب 36 ہو گیا فاٹا کی مرجر کے بعد. اور تو اگر یہ آپ کو اس لیے 224 چاہیے جی، بیکاز 11 سینیٹرز مسنگ، اینڈ دین اس میں بھی ریزرو سیٹس نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کو اب دے دی گئی ہیں، وہ ریزرو سیٹس بھی مسنگ ہیں نیشنل اسمبلی میں. سو اٹس ناٹ اے فل ہاؤس. ہاں، اٹس ناٹ اے فل ہاؤس، اور یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. پر مقصد تو ان کا خیال تھا کہ وہ سیٹیں مل جائیں گی. جو سیٹیں آئی تھنک دے ور ڈپینڈنٹ اپان دیٹ. وہ ججز نے بھی محسوس کیا کہ یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے فلانٹ کرنا شروع کر دیا. خواجہ آصف نے، رانا ثناء اللہ نے، عطا اللہ تارڑ نے، دیز 3 people I think sank the government's wish and desire to end the race, win the race.